عام دشمنوں کا خونی وار کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ 14 افراد شہید 3 FC جوان بھی شامل درجنوں زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل دھماکے کے بعد ریلوے ٹریک کے قریب آگ بھڑک اٹھی دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رین کہتے ہیں کہ دہشت گردوں نے ایک بار پھر نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا حملہ عام دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی ہے عوامی مقامات کو نشانہ بنانا دہشت گردوں کی بخلاہٹ کا ثبوت ہے شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار عام دشمن بھارت کو خوش کرنے کے لیے نہتے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس آئی جی بلوچستان نے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی اجلاس میں معصوم جانوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہداء کے خون کے مقروض ہیں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کی خود نگرانی کر رہا ہوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد معصوم شہریوں خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر درندگی کا ثبوت دے رہے ہیں بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا فتنول ہندوستان نے ہنستا مسکراتا گھر اجاڑ دیا ٹرین حملے سے قریب واقع رہائشی فلیٹ بھی دھماکے کے ساتھ میں آ گیا ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے میاں بیوی اور 2 بچے 13 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹا شامل معصوم بچوں سمیت پورے خاندان کی شہادت نے شہر کی فضا سوگوار کر دی صدر اور وزیر اعظم کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت صدر نے کہا کہ معصوم جانوں کا ضیاع اور متعدد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک ہے بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم بلوچستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دہشت گرد بم دھماکے کی شدید مذمت زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا بزدلانہ دہشت گرد کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کے عزم کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتی ایران کی جانب سے کوئٹہ ریلوے حملے کی شدید مذمت پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امری مقدم کا حملے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کہا کہ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے سول ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے ریلوے نظام پر حملے ترقی اور تجارت کے خلاف سازش ہے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 27 دہشت گرد ہلاک شمالی وزیرستان دتاخیل میں کارروائی کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 خوارج ہلاک ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد بنوں میں پاک فوج پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن 2 خارجی سرگنوں سمیت 16 دہشت گرد ہلاک 2 پولیس اہلکار بھی شہید سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت پھیلانے والے خارجی سرگنا زمری نور اور افغان خارجی سرگنا عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران مارا گیا آپریشن میں شہید کانسٹیبل وحید اللہ خان اور نور اللہ خان کی نماز جنازہ پولیس لائنز بنوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی امریکہ اور ایران کے ممکنہ معاہدے کے قریب لبنان پر حملے بند ابنائے ہرمز کھل جائے گی امریکی میڈیا تفصیلات سامنے لے آیا ایکسوس کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع اور ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق نکات شامل ہیں ایران پر بعض امریکی پابندیوں میں نرمی کی تجویز بھی شامل ہے پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ایران نے یورینیم افزودگی محدود رکھنے اور جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا ابنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی ایران کے $25 ارب کے مجمد غیر ملکی اثاثے بحالوں کے ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی ایران ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عام معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سفارتکاری ہے ایران کے معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اماراتی صدر محمد بن زائد امریکی قطر شیخ تمیم اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے بات کی ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے پا چکے ہیں حتمی نکات پر کام جاری ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یا تو پہلے سے کئی زیادہ سخت حملے ہوں گے یا پھر بہتر معاہدے
معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ آج یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے یا معاہدے کی جانب بڑھنا ہے۔ میں صرف ایسے معاہدے پر دستخط کروں گا جس میں ہمیں وہ سب کچھ حاصل ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران کے ریاستی ڈھانچے میں حتمی طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ مشتبہ خامنائی کی منظوری کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں حکومت سپریم لیڈر کے ویژن اور گائیڈ لائنز کے تحت ہی پالیسیز ترتیب دیتی ہے۔ داخلی سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور بڑے قومی امور پر کوئی بھی قدم رہبر اعظم کی ہدایت اور ان کی حتمی منظوری کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ پاکستان کے ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل۔ ترجمہ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ بات چیت 30 سے 60 دن جاری رہ سکتی ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے، امریکہ کی سمندری کارروائیوں کے اختتام اور ایران کے مجمد اثاثوں کی بحالی جیسے اہم امور شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے مرکزی ثالث کا اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی فوج کا صوبہ ہرمزگان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ کے تعاون سے تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈرون ایرانی فضائی حدود میں نگرانی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے اب تک اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر، سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں B2B کانفرنس سے خطاب، کہا زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ دیہی علاقوں میں لاکھوں چھوٹے کاروبار پیدا کریں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے۔ اکنامک زون میں 1 ونڈو آپریشن اور ایڈ کارپوریٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہی ہیں۔ پاکستان کی نوجوان آبادی کو IIT ٹریننگ اور عالمی سرٹیفکیشن دے رہے ہیں۔ تعاون کے 4 شعبے زراعت، IT، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں۔ MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے، مالیات اربوں ڈالر ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ پاکستان جل خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا اہم قدم ہوگا۔ مناسک حج کل سے آغاز، لاکھوں عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ سے مینا روانہ ہوں گے۔ احرام باندھے عازمین مینا کی خیمہ بستی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کریں گے۔ 9 ذی الحجہ منگل کی صبح عازمین حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے۔ مناسک حج کے دوران مکہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ عازمین حج کو گرمی سے بچنے اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ میں 3 دن باقی۔